امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے احتساب کے موضوع پہ بات کی، جس میں ہمیں چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر بشپ آف پشاور ہمفری پیٹر اور چرچ لیڈرشپ کے احتساب کی مہم کے روح رواں پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین ساجد ازاق نے جوائن کیا۔ گفتگو کے دوران چرچ آف پاکستان کی کراچی ڈائسس کے بشپ صادق ڈینیل پہ کروڑوں روپے کے فراڈ جیسے سنگین ایلیگیشنز کا ذکر ہوا۔ اسی کے ساتھ ہی اس سبجیکٹ پہ آواز اٹھانے والے ساجد ازاق صاحب اور ان کی دا شیپرڈز کے نام سے بنائی جانے والی ایک ٹیم کی بھی بات ہوئی، جس نے چرچ لیڈرشپ کے احتساب کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس وقت ہم نے ساجد صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ بھی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، کیونکہ آپ خود ایک این جی او رن کرتے ہیں جو ڈیفرنٹ فورن چرچ آرگنائزیشن سے فنڈ لیتی ہے غریب اور مستحق لوگوں کی فلاح کے لیے۔ تو انہوں نے ہماری بات کی تائید کی اور پھر ہم نے ان سے پوچھے کچھ سوال انہی کے سبمٹ کیے ہوئے ڈاکومنٹس کی بیسس پہ۔ احتساب کا نعرہ بلند کیا ہے، اس کے لیے آپ نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے لیے ضروری، جہاں پہ پبلک فنڈز کی بات آتی ہے، وہاں پہ جہاں چرچ لیڈرشپ اکاؤنٹیبل ہے، وہیں پہ وہ تمام ادارے بھی اکاؤنٹیبل ہیں جو پبلک فنڈز میں ڈیل کرتے ہیں؟ ڈو یو اگری ود دس؟ جی بالکل۔ اور جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی ایک ضروری ہے کوئی چیز، اس پہ یو اگری؟ یس۔ اگر آپ بتا سکیں، یو آر ہیڈنگ این جی او، کافی کام آپ نے کیا ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ ذرا ویورز کو وہ ایک بیک گراؤنڈ پتہ لگ جائے اس میں، دین آئی وڈ وانٹ کہ ذرا یہ بھی پتہ لگے کہ آپ کا کیا ہے۔ 95 سے ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی میں 25 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے۔ اینڈ یو اسٹارٹڈ ود اسلام آباد روزگار مرکز سے آپ نے کام شروع کیا تھا؟ جی صحیح۔ اور آئیلاف کی بنیاد آپ نے رکھی تھی 2004 میں؟ 4۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد میں گریجولی پالیٹکس آپ نے کب جوائن کی؟ 2012 مئی 2012 میں آپ نے فارملی پی ٹی آئی کو جوائن کیا؟ جی۔ اچھا سائی صاحب یہ بتائیے کہ این جی او کے علاوہ آر یو انوالوڈ ان اینی بزنسز ان پاکستان یا ابراڈ؟ جی، میں ایک آٹو موبائل ورک شاپ رن کرتا تھا۔ اچھا، جو تقریباً 5 سے 6 سال میں نے رن کی۔ اچھا، وہاں پہ جو میرا سٹاف تھا تقریباً 50 کے لگ بھگ سٹاف تھا۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ ورک شاپ تھی۔ صحیح۔ اس کے ساتھ میں رقص کے کاروبار کرتا رہا ہوں، بزنس کرتا رہا ہوں، کارپیٹس کا، اچھا، کنسٹرکشن کا کیا، چھوٹا ٹھیک، موٹا کام کرتے رہے کنسٹرکشن کا، اچھا۔ اور ابھی آپ میں ہوں۔ یہ کہ جو بزنسز تھے دے ور رننگ پیرلل جب آپ ساتھ این جی او اپنی وہ رن کر رہے تھے؟ جی جی۔ اور باہر ابھی بھی آپ کا کوئی اسٹیبلش بزنس ہے آؤٹ سائڈ اور پاکستان؟ ڈکلیئرڈ ہے، یہ باہر والا بزنس بھی ڈکلیئرڈ ہے، ایف بی آر میں چیک کریں آپ جا کے، آپ الیکشن کمیشن سے چیک کر سکتے ہو۔ نہیں، ابھی آپ آر یو کنٹینیوئنگ ود دیٹ؟ وہ بزنس چل رہا ہے نہیں آپ جی، کا؟ اور پاکستان میں بھی اس ٹائم پہ کرنٹلی کب سے آپ نے بزنس ابھی کر رہے ہیں یا چھوڑ دیا ہے؟ کنسٹرکشن پہ کر رہے تھے، مگر آج کل جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اچھا اچھا سائی صاحب، 2013 کے الیکشنز میں جب آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے، اس کے اندر آپ نے اپنا سورس آف انکم جو تھا وہ سیلری اپنی لکھی تھی، اور ساتھ اپنے آپ کو بزنس مین بھی شو کیا تھا، جس میں آپ نے وہ آٹو سولوشنز کا بتایا تھا، آٹو سولوشنز کا بتایا تھا، بھی چیک کر لیں آپ۔ ہاں جی ہاں جی۔ سو اس میں جو آپ ہاں جی جی سائی صاحب، میرے پاس آپ کے الیکشن کے جو ہیں جو نامینیشن فارم آپ نے جمع کرایا تھا، if you say I can share it on the screen as well، اس میں آپ کی جو ٹوٹل انکم تھی 2012 کی، that was 27,27,273 روپے، جس پہ آپ نے ٹیکس بھی پے کیا ہوا ہے 4,24,026 روپے کا۔ اچھا مجھے ایک صرف میری بات بتائیں عاشر، آپ میرا تذاب کر رہے ہیں یہ کریکٹر سیشن کے لیے کہ ہم چرچ کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں، ہم آتے ہیں ابھی اس چیز پہ۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اوور دا ایئرز، آپ نے جو ساری اپنی بات کی، اسٹارٹڈ آف ڈیولپمنٹ سیکٹر سے، آپ نے اپنے اساساجات بھی جو بتائے، لیکن سم ہاؤ میں جب یہ اس کا میتھ کرنے بیٹھا تو اٹ ڈز ناٹ میچ جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جس طریقے سے آپ نے کیا۔ یو لیو ان اسلام آباد، پرابلی ون آف دا موسٹ پوشسٹ سیکٹرز۔ یہ گھر جو ہے یہ آپ کا اپنا ہے، ذاتی ہے یا رینٹڈ ہے؟ F84 والا یہ سارا کچھ دیا ہوا ڈکلیئرڈ ہے، میرے سے مت پوچھیں، آپ پیپرز میں سے دیکھ کے بتائیں۔ دیکھیں پیپرز میں آپ کے گھر کا تو مینشن نہیں ہوا ہوا، اساسوں میں بالکل ہوا ہوا ہے، بالکل ہوا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، آپ دوبارہ سے چیک کریں ایف پی آر سے، سب کچھ مینشن ہے۔ تو اس لیے میں جواب دینے کا آپ کو کوئی مجاز نہیں ہوں، آپ میرے پیپرز چیک کریں پھر بات کریں گے۔ ساجد صاحب،
میں آپ کو یہ آئی ایم شیئرنگ آپ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ؟ نہیں, وہ کھلا نہیں ہے ابھی. ہاں جی, کین یو سی دا ڈاکومنٹ؟ ڈاکومنٹ نظر نہیں آ رہا مجھے, اس کی لسٹ آ رہی ہے. ہاں جی, یہ لسٹ ہے نا, 8 پیجز ہیں. آئی کین شو یو دا سلائڈ شو. اس کے اندر 1,28,58,509 روپے کے نیٹ ایسٹس تھے 2012 میں. اموول پراپرٹی میں آپ نے ایک پلاٹ کا ذکر کیا ہوا ہے پارک انکلیو میں 48 لاکھ کا, جس میں پھر آپ نے آٹو سولوشنز کا بھی ذکر کیا ہے, جو آپ کی اس کے اندر وہ تھی جو شیئر ہولڈنگ ہے 6.67% شیئرز آپ نے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر آئی ڈڈ ناٹ سی آپ کے گھر کا ذکر. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو انکوائر کہ وہ گھر جو ہے آپ دیکھ لیں آپ کون سے ایئر کا نکالا ہوا یہ؟ ہاں جی, کون سے ایئر کا ہے یہ سر آپ کے جو 2013 میں آپ نے آپ ضرور جا کے دیکھیے گا FBR میں, تو پھر بات کریں گے. ہم امید کر رہے تھے کہ اگر ساجد صاحب ہمارے پلیٹ فارم پہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے تو شاید اپنے ریڈ زون سے ہی فیکٹ سامنے لے آئیں, پر وہی ہوا جو ان کا ٹریڈ مارک ہے, فیکٹس کو ڈسٹارٹ کر کے حقائق کو کاؤنٹر ایلیگیشنز کے ساتھ چھپانا. ساجد صاحب, جو شخص سچا ہوتا ہے اس کو بار بار خود کو سچا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا یہ بات اتنی ہی مشکل ہے سمجھنا آپ کے لیے؟ آپ کا اپنے ویورز کو یہ تاثر دینا کہ ہم نے آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی تھی اپنے شو پہ انوائٹ کر کے, تو یہ بالکل ویسا ہی بے بنیاد الزام ہے جیسے آپ اکثر دوسرے لوگوں پہ لگاتے رہتے ہیں. آپ کے الزامات کی کتنی پذیرائی ہوتی ہے وہ تو آپ کے شوز کی ویورشپس کو دیکھ کے اندازہ لگ ہی جاتا ہے, پر ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم آج آپ کی اپنے بارے میں ساری غلط فہمیاں اچھے سے دور کر دیں. آخر ہم بشپ اور پادری تو ہیں نہیں جو چپ رہیں گے. اگر آپ کے ویورز ہمارے اس شو کو دیکھیں جس کا لنک ہم اس پوسٹ کے ساتھ بھی دے رہے ہیں, تو ان کو بھی نظر آ جائے گا کہ ہمارا سوال گندم تھا اور آپ کا جواب چنا. اس کو جج کرنے کے لیے انٹیلیجنس کی نہیں, کامن سینس کا ہونا ہی کافی ہے. جناب, آپ 2013 میں کرسچنز کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں کرنے کے خواہش مند تھے, اس لیے وہ سب سوال اس دن بنتے تھے. اس وقت آپ ایک فورن فنڈڈ NGO بھی چلا رہے تھے اور بقول آپ کے اپنے ایڈمیشن کے بزنسز بھی کر رہے تھے. غریب اور مستحق لوگوں کی فلاح کے لیے بنی ہوئی NGO چلانے سے پہلے آپ خدا کے ایک ادنا خادم کے بیٹے تھے, جو جب لیٹ 70s میں نارووال سے اسلام آباد آئے تو ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا, نہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس یا یونیفارم خریدنے کے پیسے. تو سوال تو بنتے ہیں. ہم فضول بحث میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی آپ کو فضول بات کرنے دیں گے, اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے ہمارے بارے میں. ہمارا مقصد اس دن بھی اور آج بھی یہی ہے کہ اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو بھی شخص خود کو لیڈرشپ رول میں لا رہا ہے, کیا واقعی ہی وہ اس کا اہل بھی ہے کہ نہیں, تاکہ احتساب کے عمل سے لے کے کمیونٹی کے اداروں کی بہتری تک کے عمل کو یقینی بنایا جا سکے. ساجد صاحب, آپ نے کراس کنیکشن کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کیا ہے, لہٰذا ہم آج آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ان سوالات کو ثبوتوں اور فورینسک رپورٹس کے ساتھ رد کریں, تاکہ کمیونٹی کو اصل اور نقل کا فرق بھی واضح ہو ہی جائے. سوالوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے اور دکھانے کو بھی بہت کچھ ہے, پر آج ہم آپ کے سامنے آسان اردو میں صرف 6 سوال رکھیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ان سوالات کا خندہ پیشانی کے ساتھ کلیئر اینڈ ٹو دا پوائنٹ جواب دیں گے اور آئیں بائیں شائیں نہیں کریں گے. آپ ہمیں جھوٹا کہیں گے تو آپ کو جھوٹ ثابت کرنا ہوگا, تاکہ وہ سب لوگ جو آپ سے امیدیں باندھے بیٹھے ہیں وہ مایوس نہ ہوں اور آپ کی لیڈرشپ کا تمسخر نہ اڑایا جائے. آپ سے پہلا سوال, کیا یہ درست ہے کہ آپ کے والد محترم جناب اسحاق مظہر سندھو صاحب نے اسلام آباد میں اپنی خدمت کا آغاز فرانس کالونی نام کی ایک کچی بستی میں ایک خستہ حال پریسبیٹیرین چرچ سے بطور پاسٹر کیا تھا؟ یہ بتائیے کہ پادری صاحب کو کون سی بک کے تحت بشپ کانسیکریٹ کیا گیا, اور وہ کون سے وسائل تھے جن کے ذریعے انہوں نے اپنے اکلوتے صاحبزادے کو 93-94 میں فلپینز MBA کے لیے بھیجا, اور پھر اتنا کیپٹل بھی ارینج کیا کہ وہ NGO کی سیلری میں کاروبار بھی کر سکے. اگر انسیسٹرل پراپرٹی بیچی گئی یا کوئی لون لیا گیا تھا تو اس کی کوئی نہ کوئی منی ٹریل تو ہوگی ہی نا آپ کے پاس. اور اگر وہ فورن ایجوکیشن چرچ فنڈڈ تھی تو لوگ یقیناً آپ کے اس الزام کو سمجھنا چاہیں گے جو آپ بشپ حضرات پہ لگاتے ہیں کہ ان کے بچے تو باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں پر عام کرسچن کے نہیں. کیا کسی اور کرسچن بچے کو بھی بشپ صاحب نے موقع دیا تھا باہر جا کے پڑھنے کا جیسا آپ کو ملا, تاکہ باقی بشپ حضرات بھی یہ سن کے تقویت پائیں؟ ذرا ایسے تمام بچوں کی لسٹ دکھائیے گا. سوال نمبر 2, 2004 تک آپ اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے,
اسی دور میں آپ نے آئی لیپ نام کی ایک NGO کی بنیاد رکھی. اکتوبر 5, 2005 میں پاکستان میں ایک بھیانک زلزلہ آیا, پر حسن اتفاق دیکھیے کہ جہاں ہزاروں لوگوں کے گھر گرے, وہیں آپ اسلام آباد کے F84 جیسے پورٹ سیکٹر میں 5 جون 2006 یعنی صرف 7 مہینے کے بعد تقریباً 12 سے 15 کروڑ کا گھر خریدنے میں کامیاب ہو گئے. ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ گھر آپ کی والدہ محترمہ مسز وینس اسحاق مظہر کے نام پہ ہے اور پریویس اونر مسز زبیدہ خانم تھی. اس بات کی تصدیق CDA کی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے عدالت کے ذریعے بھی کروائی جا سکتی ہے اگر کوئی کروانا چاہے تو. ہم نے جب پروگرام میں آپ سے پوچھا کہ وہ گھر آپ کی ذاتی ملکیت ہے یا رینٹڈ پراپرٹی, تو آپ نے جواب گول کر دیا. کمیونٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس پریشس پراپرٹی کو خریدنے کے وسائل کہاں سے آئے ساجد صاحب؟ آپ تو زلزلے سے متاثرہ افراد کو ریلیف دے رہے تھے نا اس فورن ایڈ سے ان دنوں میں, یا پھر اکثر پاکستانی سیاستدانوں کی طرح آپ کے بھی پرائز بانڈ نکلتے رہتے ہیں؟ ان کی بھی اگر تفصیل مل جائے تو کیا ہی اچھا ہو. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آپ کے ڈونرز میں سے ایک کرسچن آؤٹ فٹ کو جوئش الٹرا رائٹ کا پیٹرن مانا جاتا ہے. کیا یہ ریلیف پروجیکٹس اتنے بڑے تھے کہ اس کی ایگزیکیوشن فی سے آپ صرف 7 مہینوں میں بنگلے, پلاٹس, بیش قیمت گاڑیاں اور اندرون ملک اور بیرون ملک کاروبار کر سکیں؟ ویسے سنا ہے کہ آپ کے دبئی مرینا جیسی مہنگی جگہ پہ بھی فلیٹس تھے. ہم اس انفارمیشن کی بھی تصدیق کر رہے ہیں اور ایویڈنس کے آتے ہی اس بارے میں بھی آپ سے سوال پوچھیں گے. ویسے آپ ایسا کیا کر رہے تھے ان ڈونر ایجنسیز کے لیے جو اتنے قلیل عرصے میں اتنا سب کچھ حاصل کر لیا؟ اگر ان سب اثاثہ جات کی فائنینسنگ آپ نے نہیں کی تو کیا یہ سب آپ کو وراثت میں ملے تھے؟ سوال نمبر 3, آپ خود کو سیاستدان بھی کہتے ہیں اور 2013 میں PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن بھی لڑنا چاہتے تھے, مگر باوجود اس کے کہ آپ مائنورٹیز پریزیڈنٹ تھے اور لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر دیا, PTI نے اپنی پریورٹی لسٹ میں آپ کا نام سب سے نیچے ہی رکھا, جس پہ آپ نے خاصا واہ ویلا بھی کیا. اگر عمران خان نے آپ کو کہا تھا ساجد ڈونٹ وری, تو بھائی پھر آپ کو سب سے نیچے کیوں رکھ دیا انہوں نے؟ جب سینٹ میں خیبر پختونخوا سے ایک مائنورٹی سیٹ خالی ہوئی تو آپ نے مردان سے ایک جعلی ڈومیسائل بنوا کر پھر کوشش کی کہ کیسی بھی طاقت کے ایوانوں میں گھسا جائے, مگر پارٹی نے آپ کو پھر رد کر دیا, جس کے بعد آپ نے یہ کہہ کر پارٹی چھوڑ دی کہ آپ کو PTI کی اقلیتوں کے لیے پالیسی سے ہی اختلاف ہے. وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے. خیر, 2018 کے جنرل الیکشن سے ایک بہترین موقع تھے کہ آپ اقلیتوں بالخصوص کرسچنز کے سیاسی لیڈر کے طور پہ سامنے آنے کی اپنی اس درینہ خواہش کو پورا کر کے دکھاتے, مگر آپ نے اسلام آباد کے حلقے NA53 سے, جہاں سے آپ کے فارمر لیڈر عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے, وہاں خود مقابلے پہ آنے کی بجائے اپنے ایڈمن آفیسر کم ڈرائیور امجد مسیح کھوکھر کو الیکشن لڑوا دیا, جو فقط 160 ووٹ لینے میں کامیاب ہوا. جتنے پومپ اینڈ شو کے ساتھ آپ نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ الیکشنز میں یہ ثابت کریں گے کہ کرسچنز ایک پولیٹیکل پاور ہیں, معاف کیجئے گا پر ہمیں آپ کی سیاسی بصیرت آج تک سمجھ نہیں آئی. سوال نمبر 4, آپ نے 12 مسیحی اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی ہے, مگر ہمارے ہی شو میں آپ نے بتایا کہ آپ نے متعدد کاروبار کیے ہیں مگر آج کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا. ساجد صاحب, ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار تو چلا نہیں سکے مگر پھر بھی آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ مسیحی اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کر پائیں گے اگر موقع دیا گیا تو؟ سوال نمبر 5, ایک طرف تو آپ موجودہ چرچ لیڈرشپ کو اللیگل اور کرپٹ کہتے ہیں, مگر دوسری طرف آپ ان کو اپنے ہی پروگرامز میں بلاتے ہیں اور ان سے تحفے لینے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بشپوں اور پادریوں کو سیاسی لیڈرز کی گود میں بیٹھنے کا بہت شوق ہوتا ہے, پر اس فوٹو کو جو آپ نے خود اپنے ریڈ زون پہ دکھائی ہے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے آپ کے کال اور فیل میں؟ کمیونٹی آپ کی کس بات پہ یقین کرے؟ ساجد صاحب, آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ کوا چلا ہنس کی چال, گیا اپنی بھی بھول. آپ آج کل خود کو صحافی کہتے ہیں, مگر ہمارے پاس موجود ڈاکومنٹس میں آپ نے ایک ایفیڈیوٹ میں یہ کلیم کیا ہے کہ آپ 2008 سے 2013 میں روزنامہ مساوات میں بطور سب ایڈیٹر ملازم تھے. انٹرسٹنگ بھی یہ ایفیڈیوٹ آپ کے ایڈمن مینیجر کم الیکشن کینڈیڈیٹ امجد مسیح کھوکھر نے آپ کے نام سے ایشو کروایا تھا, اور اس پہ آپ کے تھمب اور فنگر پرنٹ امپریشنز بھی موجود ہیں جن کا آپ خوشی کے ساتھ فورینسک ایگزامینیشن بھی کروا سکتے ہیں. ہماری تحقیقات کے مطابق اس اخبار میں آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور ان کے مطابق یہ جال سازی کا معاملہ ہے. یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ ان سالوں میں آپ NGO کے ساتھ ساتھ کاروبار اور سیاست بھی کر رہے تھے, جس کا آپ نے خود بیان کیا ہے. تو پھر سائنڈ ایفیڈیوٹ کے بارے میں کیا ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس؟ کیا یہ جال سازی جائز ہے؟ کیا انہی اصولوں پہ چل کے آپ کمیونٹی کو لیڈ کریں گے اور احتساب کریں گے؟ آپ ان سوالات کے جواب کراس کنیکشن کے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. اگر آپ اپنے پلیٹ فارم سے جواب دینا چاہیں تو وہ بھی قبول ہے,
اور اگر آپ ہمیں کورٹس یا کسی اور تحقیقاتی ادارے میں بلانا چاہیں تو ہمارے لیے یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے. آج ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں, کل یہی سوال آپ سے ادارے اور کورٹس بھی پوچھیں گے, لہٰذا یہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ کیسے اور کہاں جواب دینا پسند کریں گے. آپ نے ہمارے شو میں ڈیفیمیشن سوٹ فائل کرنے کی دھمکی دی, تو چلیں ہم ہی آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ اپنا یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لیں, کہیں سے تو بات شروع ہو. آخر میں آپ کی ایک اور تصحیح کرنا ضروری ہے. ہم نے آپ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ پہ کرمنل کیس رجسٹر ہوا تھا الیکشنز کے ٹائم پہ, جس کا آپ نے جھٹ جواب دیا کہ ایک ریپ کیس تھا جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا. کہ وہ ریپ کا کیس میرے اوپر بنایا گیا, جھوٹا کیس, اور یہی چیز میں نے اٹھا کے عمران خان کو ٹیکسٹ کر دی کہ یہ میرے پاس ٹیکسٹ موجود ہے خان کا, میں نے کہا یہ میرے خلاف کیس بنایا گیا ہے تو مجھے بتا میں نے کیا کرنا. اس نے کہا بالکل فکر نہیں کرنی, مجھے پتا ہے اس طرح کے جھوٹے کیس بہت بنتے ہیں. آپ نے پھر ایک لمبی گردان شروع کر دی اور ہمیں یہ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا کہ وہ کیس دراصل ریپ کا نہیں بلکہ تنسیق حمل یعنی ابارشن کا ہے. یہ کیس آپ ہی کے ایک پرانے دوست ظفر اقبال نے اپنی اہلیہ اور آپ کے خلاف رجسٹر کروایا تھا, جس میں انہوں نے آپ پہ یہ الزام لگایا تھا کہ آپ نے ان کی دوستی کی آڑ میں ان کی اہلیہ کے ساتھ ناجائز رشتہ بنایا اور پھر اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کی. ظفر اقبال صاحب آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں. کیا کوئی 2 بیٹیوں کا باپ اپنے ہی دوست اور بیوی پہ ایسا الزام بغیر کسی وجہ کے لگائے گا؟ اس پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ شاید آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے چاہنے والوں کو یہ ایشو بھی کلیئر کر ہی دیں. آخر ابارشن ببلکلی ایک گناہ اور قانون کی نظر میں جرم ہے. ہم ان سوالات کے جوابات کا انتظار کریں گے ساجد صاحب. آئیے اب بات کرتے ہیں کراچی ڈائسس سے اٹھنے والی اس کنٹروورسی کی جو آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. کراچی ڈائسس میں پیدا ہونے والی یہ نئی کنٹروورسی اور باقی کے چرچ انسٹیٹیوشن سے متعلق سکینڈلز کسی بھی صورت اگنور نہیں کیے جا سکتے. افسوس کہ ہمارے مذہبی پیشواؤں میں آج وہ مشنری زیل مسنگ ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں چرچ کی بنیاد رکھی بلکہ UCH, ٹیکسلا ہاسپٹل, FC کالج, مرے کالج, گارڈن کالج اور ایڈورڈز کالج جیسے بہترین ادارے بھی بنا کے دیے. ان میں سے بیشتر اداروں کی آج جو حالت ہے وہ چرچ لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی اور کمٹمنٹ پہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک لگا دیتی ہے. پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی اکثریت آج بھی چرچ کے انسٹیٹیوشن میں بلیو کرتی ہے, پر جب بھی کسی روحانی پیشوا کا نام کرپشن سکینڈلز میں آتا ہے تو یہ ہم سب کے لیے شرم اور دکھ کی بات ہے. مگر کمیونٹی کسی بھی قسم کے احتساب یا کریکٹیو میئر کی امید رکھے بھی تو کس سے؟ ساجد اسحاق صاحب اور ان کے دی شیپرڈ سے یا خود سے؟ ہوا یوں کہ کراچی کی ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے وائس چیئرمین عبدالرحمان نے تھانہ شارع فیصل میں بشپ صادق ڈینیل اور کراچی ڈائسس کے سیکرٹری ظفر اقبال کے خلاف FIR درج کروائی کہ انہوں نے 12 اکتوبر 2019 کو ظفر ڈینیل کے ساتھ ایک اگریمنٹ کیا تھا جس کے مطابق انہوں نے گداب ٹاؤن میں اپنے 40 ایکڑ رقبے پہ 7000 فلیٹس پہ مشتمل ہارمنی میڈوز کے نام سے ایک کالونی بنانی تھی کرسچنز کے لیے, جس کے لیے انہوں نے 12 کروڑ بطور گارنٹی دی ہے کہ وہ یہ میگا پروجیکٹ بنانے کے لیے کمیٹڈ ہیں. عبدالرحمان کے مطابق جب ڈائسس لیڈرشپ اپنے پرومسڈ فنڈ نہ ارینج کر سکی تو انہوں نے اپنی گارنٹی اماؤنٹ کا مطالبہ کیا اور بدلے میں ان کو کچھ چیک دیے گئے بشپ صادق ڈینیل کے سائن شدہ جو باؤنس کر گئے اور انہوں نے کیس کر دیا. بشپ صاحب اور ظفر اقبال اس وقت بیل پہ ہیں. اس اسکینڈل میں ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوا جو فارمر آرچ بشپ آف کینٹربری روون ولیم کے نام سے منسوب کیا گیا. اس لیٹر کے مطابق روون ولیم نے بشپ صادق کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ ان کے ہاسپٹل پروجیکٹ کے لیے فنڈز ریز کر رہے ہیں, مگر ڈائسس کی لیڈرشپ اور چرچ آف پاکستان کے ماڈریٹر بشپ ہمفری نے کلیم کیا کہ یہ لیٹر بشپ صادق کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے. ہم نے بارہا کوشش کی کہ بشپ صادق ڈینیل سے بات کی جا سکے تاکہ ان کا اس کیس پہ موقف جانا جا سکے, مگر انہوں نے نہ ہی میسیجز کا رسپانس دیا اور نہ ہی فون کالز ریسیو کی. ان کی چپ بہت سے سوالات کو جنم دیتی ہے. ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ پچھلے 19 سال سے کراچی کے بشپ ہیں, پر کیا وجہ ہے کہ وہی سب سے زیادہ کنٹروورسی میں گھرے رہتے ہیں؟ کیا خدا کے خادم کا ایسے بدنام ہونا ان کی اپنی کلیسیا کے لیے تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے؟ ہم نے اسی سلسلے میں جب بشپ ہمفری سے پوچھا کہ چرچ میں احتساب کا کیا عمل ہے تو انہوں نے کہا کراچی ڈائسس کے انہوں نے بلڈر کے ساتھ بات کی, نہیں پیسے دے سکے بلڈر کو تو وہ واپس کر رہے ہیں ان کو پیسے. یہ سلسلہ ہے. اینڈ یو آر لوکنگ انٹو دیٹ میٹر. سو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہے؟ بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. بشپ صاحب معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے. ہم آپ کی جسٹیفیکیشن سے اگری نہیں کرتے اور نہ ہی کمیونٹی آپ کے جواب سے متفق ہے. کراچی ڈائسس کے حالات کو دیکھ کے یہ بالکل نظر نہیں آتا کہ آپ کے چرچ آف پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بھی میکنزم ان پلیس ہے. صادق ڈینیل صاحب سے تو بات نہ ہو سکی, پر ظفر اقبال اور عبدالرحمان صاحب سے مختصر سی ہونے والی گفتگو سے ہمیں یہ ضرور پتہ چلا ہے کہ بشپ صاحب اور ان کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے بھی دبا دیا جائے.
آئیے سنتے ہیں کہ عبدالرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. طرف ہاسپٹل کا لیٹر تھا, دوسری طرف یہ وہ اس کا تھا یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ. ہاں وہ 7,000 کروڑ کا الجھی ہوئی چیزیں تھی, پھر ان کی نا فنڈنگ پیچھے سے رک گئی, یہ سب معاملات ہوئے تھے جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی تھی. اچھا اب یہ کہ وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ, اگلے 2-4 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا تو میں آپ کو پوری تفصیل دے دوں گا بغیر ڈاکیومنٹس کے. ٹھیک ہے, اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو آپ یعنی کہ انہوں نے وہ چیک وغیرہ کلیئر ہو گئے ہیں جو باؤنس ہوئے تھے؟ نہیں ہم بات چیت چل رہی ہے ہماری اس کے اوپر, اور انشاءاللہ ابھی نیکسٹ کپل آف ڈیز میں ہو جائیں گے. چلیں رحمان صاحب, صرف اگر مجھے تھوڑا سا کلیئرٹی دے دیں, یہ ہاسپٹل تھا یا ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا؟ نہیں ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا, اس کے لیے مائنورٹیز کے لیے. مائنورٹیز کو 7,000 فلیٹس کا 4,000 فلیٹ انیشل 2,000 دینے تھے, پھر 2,000 پھر 2,000. اچھا اچھا اچھا. اور جگہ انہوں نے خریدی تھی اور آپ نے وہاں پہ کنسٹرکشن کرنی تھی, اور جب بکنا تھا تو تب پیمنٹ ہونی تھی؟ نہیں جگہ میری اپنی تھی. اچھا جگہ آپ کی تھی یہ گداف ٹاؤن میں؟ جی جی جگہ میری اپنی جگہ تھی. اچھا جگہ آپ کی تھی جس کا جو بلڈ کرنا تھا, انہوں نے آپ کو فنڈ دینے تھے وہاں پہ بلڈ کرنے کے لیے, جی ہاں جی, اور وہ پھر مالکانہ حقوق پہ آپ نے آگے بیچنے تھے مائنورٹیز کو؟ جی جی جی. تو انہوں نے جو مجھے ڈاؤن پیمنٹ کی, اس ڈاؤن پیمنٹ کے چیک باؤنس ہو گیا. کتنی تھی ڈاؤن پیمنٹ؟ ڈاؤن پیمنٹ تھی تقریباً 7 کروڑ روپے کی. 7 کروڑ کی. تو یہ 12 کروڑ کا کیا معاملہ ہے اس میں پھر؟ 12 کروڑ سے دیا تھے, 12 میں سے انہوں نے 295 واپس کر دیے. اچھا 295 انہوں نے واپس کر دیے تھے آپ کو. 12 کروڑ آپ نے 12 کروڑ کی پیمنٹ کی تھی؟ نہیں میں نے 12 کروڑ نہیں. تو آپ نے کس مد میں کی تھی پیمنٹ وہ ذرا ایز اے سیکورٹی دی تھی. ایز اے سیکورٹی دی تھی. اچھا اس میں سے انہوں نے 2 کروڑ جو ہے وہ واپس کر دیا تھا, اور 7 کروڑ کا باقی پیچھے رہ گیا معاملہ. عبدالرحمان صاحب کا زیادہ تفصیل میں نہ جانا تو سمجھ میں آتا ہے, پر آپ ذرا ظفر صاحب کی بات بھی سن لیں. کچھ نہیں, ایک نجی کام کے لیے کیا تھا پیمنٹ, وہاں پر جو اس کی مینجمنٹ ہے وہاں پہ خرچ ہونی تھی. تو نہیں یہ نجی کام تھا یا ڈائسس کا کام تھا یہ جو نجی تھا, ڈائسس ہی کر رہی تھی, مطلب ڈائسس کے پلاٹ پہ نہیں تھا. اچھا وہ پلاٹ تو ان کا عبدالرحمان صاحب کا تھا نا, جو 40 ایکڑ کی وہ جگہ تھی گداف ٹاؤن میں. اچھا تو کیا واٹ واز دا ڈیل کہ وہ اپنی ہی جگہ پہ فلیٹس بنانے سے آپ نے فائنانس کرنا تھا اس کو؟ فائنانس کرنا تھا لوگوں نے, جو بیچ میں لوگ تھے مینجمنٹ کر رہے تھے وہ نہیں اس کو مینج کر سکے. ٹھیک ہے. اچھا. اور 2 کروڑ 95 لاکھ واپس کر دیا تھا. ہاں جی. اور 995 تھا. تو وہ دیکھ رہے ہیں چیزیں کس طرح مینج ہو. چل رہا ہے کہ جی انہوں نے وہ کیا, وہ کچھ چیک وغیرہ بھی باؤنس ہو گئے, اور پلس وہ فیک لیٹر تھا. میٹنگ میں کسی فرصت میں بات کر سکتے ہیں سر؟ ظفر صاحب اس پہ ایکچولی آئی واز ٹرائنگ ٹو کور اٹ. میں آپ کو کتنی دیر تک فون کر لوں؟ نہیں آپ پوچھیں, اور وہ 2 منٹ میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا واٹ واز دا یہ آرچ بشپ آف کینٹربری کے ساتھ کیا تھا, کیونکہ اس کے اندر وہ جو لیٹر تھا یہ کچھ بھی نہیں, یہ ایک لیٹر ہے جو ہمارے آبزرویشن کے لوگ ہیں انہوں نے دیا. جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو سب کچھ خراب ہوتے ہیں نا سر. اچھا تو یہ جو 7,000 فلیٹس تھے دس واز فار کرسچن؟ نہیں 7,000 نہیں تھے سر. اچھا 7 لینا تھا 1000 سے. کتنے جی؟ 1,000 فلیٹس. اچھا کیونکہ وہ عبدالرحمان صاحب نے مجھے بتایا کہ جی پہلے 2,000 بنانے تھے, پھر 2,000 بنانے تھے, پھر 2,000 بنانے تھے. وہ تو پھر سر آگے چلتا تو تب تھا نا. اچھا تو کیا معاملہ ہوا کہ فنڈنگ کا کہاں سے پھر یہ ایشو آ گیا؟ فنڈنگ کا نہیں سر. ہاں جی. وہ فنڈنگ جو مینج کر رہے تھے چیزیں اس میں ہوئی, لیکن وہ نہیں مینج کر سکے کورونا کی وجہ سے, سب چیزوں کے ساتھ ٹھپ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا کون سا مینج کر رہے تھے یہ؟ کوئی واز اے تھرڈ پارٹی جو کہ کر رہی تھی آن بہاف آف کراچی ڈائسس؟ جی. اچھا لیکن ہمارے تھرو ہی ہو رہا تھا, تو جس کی وجہ سے مسائب ہوا سب. آپ چیزیں درست. یہ تو بات صاف ہے کہ یہ ڈیل ٹرانسپیرنٹ نہیں تھی. اگر دل اور نیت صاف ہو تو سوالات کا جواب دینے چاہیے. چپ رہنے کو گلٹ کا ایڈمیشن بھی تصور کیا جاتا ہے. پر سوال یہ ہے کہ اب ہوگا کیا یہ معاملہ ایسے ہی کارپیٹ کے نیچے برش کر دیا جائے گا, یا چرچ آف پاکستان اور اسپیشلی کراچی ڈائسس کی کانگریگیشن اپنے بشپ سے یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ وہ ان الزامات کا جواب دیں جو اس وقت کمیونٹی کے مختلف حلقوں کی طرف سے ان پہ لگائے جا رہے ہیں؟ آخر میں ایک سوال اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا.
خدا کے خادمین کو خدا ہم لوگ بناتے ہیں. آپ جب اپنے پاسٹرز یا بشپس کو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو چپ کیوں رہتے ہیں؟ تب کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟ چرچ لیڈرشپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی رسپانسبلٹی اس کی کانگریگیشن اور چرچ کاؤنسلز کی ہے, نہ کہ آشر جان یا کسی اور کی. جرنلسٹ کا کام غلط کاموں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے اور رسپانسبل لوگوں کو عوام کے کٹہرے میں لانا ہوتا ہے. ہم کسی طور سے بھی جج, جوری اور ایگزیکیوشنر نہیں ہو سکتے. یہ کام آپ کا ہے کہ فیکٹس کی روشنی میں جج کریں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. اگر آپ چرچ میں ہدیہ دیتے ہیں تو آپ اپنے ریبر سے پوچھنے کے مجاز ہیں کہ وہ پیسہ کیسے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے. اگر چرچ کی کانگریگیشن ہی دھیان نہیں دے گی تو ایسے ہی بلیک میلرز اور ویسٹڈ انٹرسٹ سامنے آتے رہیں گے اور احتساب پھر سمجھوتوں کی نظر ہوتا رہے گا. ذرا سوچئے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, خدا حافظ.